پیارے دوستو، ایک دفعہ نیلے سمندر میں چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز میں بہت سے مسافر موجود تھے اور ایک عورت بھی موجود تھی جسے اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں ہوائیں تیز ہونے لگی اور طوفان آ گیا۔ سب مسافر پریشان ہو گئے اور اب سوچنے لگے کہ اب کروں تو کیا کروں۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفان تیز ہوا اور جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جو لوگ تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر کنارے پر جانے کی کوشش کرنے لگے، اور جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی، اور یہ تختہ لہروں کے سہارے بہتا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اسی حالت میں اس عورت کی جان نکال لی جائے، یعنی کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ عورت بے سر و سامانی کی حالت میں تختے پر پڑا رہا۔ تختہ تیرتا تیرتا ایک کنارے سے جانے لگا، اور ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کو مٹی کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھا۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت پیار و محبت سے بچے کو پالا، اور شداد کو ان دنوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، یہاں تک کہ وہ بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ شداد بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند تھا۔ ایک دن باہر کھیل رہا تھا کہ شور مچنے لگا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ یہ سن کر سب بچے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں پر چھپ کر منظر دیکھنے لگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے سے دیکھنے کے لیے گزر رہے تھے کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ ان کو ایک پوٹلی گری ہوئی ملی جس میں سرمے دانی تھی۔ انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بچے پر تجربہ کیا جائے کہ اس کے سرمے میں کیا ہے۔ انہوں نے شداد کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگاؤں گا، اس سے تمہاری آنکھیں بہت ہی اچھی دکھنے لگے گی۔ انہوں نے جب شداد کی آنکھوں میں سرما ڈالا تو سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طرف روشن ہو گئے، سارے خزانے نظر آنے لگے۔ لیکن شداد نے عقل مندی دکھائی، اس نے شور مچا دیا کہ ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے، میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ تو وہ پیادے ڈر کے مارے سرما وہیں کے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شداد ہنسنے لگا، سرما اٹھایا، گھر پہنچا اور گھر آ کر سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا۔ وہ دونوں باپ بیٹا رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانے کھود کر لاتے۔ اس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو گئے۔ اتنا کچھ ملنے پر شداد بہت ہی زیادہ غرور اور گھمنڈ میں آ گیا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو بھی قتل کر کے خود حکمراں بن گیا اور اپنے غرور میں خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی جنت اور دوزخ کیا چیز ہے، میں خود جنت بناؤں گا۔ اس نے اپنی جنت بنانا شروع کر دی اور اسے بنانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس جنت میں اس نے دودھ اور شراب کی نہریں چلائی، یاقوت اور جواہرات، خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے اور ہر کام پر پہرے کے لیے مقرر کیے گئے۔ جب شداد نے جنت تیار کروا لی تو اسے دیکھنے کے لیے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا، اور وہاں پہنچا تو اس شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں عزرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی
तुम्हारी जान खत्म करने के लिए आया हूँ। तो शद्दाद ने कहा कि मुझे एक नज़र अपनी जन्नत को देख लेने दो, बस इतनी सी मोहलत मुझे दे दो कि मैं इस शहर का नज़ारा कर सकूं। शद्दाद ने जैसे ही पांव सवारी से नीचे रखा तो उसकी रूह कब्ज कर ली गई और उस शहर का नाम व निशान मिटा दिया गया। ये दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। तो दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। और जो भी इंसान अपने दौलत और शोहरत पे तकब्बुर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका अंजाम बहुत बुरा करता है। इसी को लेकर यानी तकब्बुर और घमंड को लेकर एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया और अर्ज़ करने लगा कि या अली, तकब्बुर का इलाज क्या है? बस ये कहना था। तो इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके वजूद से तकब्बुर ख़त्म हो जाए तो वो एक आदत पैदा करे। तो वह कहने लगा कि या अली, कौन सी आदत? तो इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो सलाम करने में पहल करे। जो इंसान सलाम करने में पहल करता है, तकब्बुर उसके वजूद में दाखिल नहीं हो सकता और उसके पास मालो दौलत होने के बावजूद भी सलाम की बरकत से वो तकब्बुर और इनाद से पाक और साफ रहेंगे और उसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सुर्ख रू करेगा और सबकी नज़रों में उनके लिए इज्जत होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को तकब्बुर, घमंड और रियाकारी जैसे गुनाहों से पाक रखे और तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखकर उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उनके मालो दौलत में खूब बरकत दे ताकि वह गरीबों और मुफलिसों की मदद कर सके। और आखिर में हमारे तमाम भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम करीबी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाए ताकि उन्हें भी दीन की बातें मालूम हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।